خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس ادنا سی کاوش کے ذریعے سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو راہ ہدایت پہ مکمل طور پہ صحیح سالم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حدیث کا تعارف، اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت۔ تین چیزیں ہیں۔ چونکہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کلاس کا ماحول بھی رکھنا ہے، جیسا کہ کل شیخ صاحب نے بتایا تھا کہ صرف سننے سنانے کی حد تک نہیں، ہمیں اس سے ایک قدم آگے نکلنا ہے، اور وہ ایک قدم آگے یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے۔ آپ کچھ مجھے سکھائیں گے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ باتیں آپ تک پہنچا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عام سی تعریف ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ چلتی ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں گے نا حدیث کسے کہا جاتا ہے، وہ یقیناً یہی کہے گا کہ اللہ کے نبی کے فرامین کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کا لفظ ایک ٹرم بن چکا ہے، ایک اصطلاح بن چکا ہے، اور حدیث کا معنی لغوی طور پہ لغت کے لحاظ سے، اچھا یہ جو کہتے ہیں نا لغوی طور پہ، میں یہاں چونکہ کچھ طلباء بھی ہوں گے، ان طلباء کے لیے میں یہ بات بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس لفظ کا لغوی معنی یہ ہے، یہ لفظ لغتاً اس کا یہ مفہوم بنتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساری باتیں جو نا میرے چونکہ کچھ بزرگ بھی یہاں موجود ہیں، تو کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ جو شاید آپ سمجھیں گے کہ ہمارے لیول سے اوپر ہیں، لیکن چونکہ ہم نے سب کو لے کے چلنا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے باتیں بھی ہوں گی، اور جو یہاں پہ طلباء موجود ہیں اور پڑھے لکھے احباب موجود ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی، تاکہ تمام کے تمام ہمارے ساتھ چلتے رہیں اور کوئی بھی اس میں اکتاہٹ محسوس نہ کریں۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نبی کا نام ہے، یہ پیغمبر کا نام ہے، حالانکہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس پر سلامتی ہو، اور یہ ہم روزانہ ایک دوسرے کو کئی مرتبہ کہتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو۔ علیہ السلام لغوی طور پہ کہنا ہر انسان کے لیے جائز ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب موجود نہیں ہیں، میں ان کا نام لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں عبید الرحمن محسن علیہ السلام، ان پر اللہ کی سلامتی ہو، تو لغوی طور پہ یہ منع نہیں ہے، لیکن اب چونکہ یہ ٹرم بن چکی ہے، ایک اصطلاح بن چکی ہے کہ نبی کے ساتھ خاص ہے، تو اب اس کو صرف ایک پیغمبر اور نبی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح لفظ حدیث، جب ہم کہتے ہیں حدیث، تو حدیث کے لغوی طور پہ اس کا لغوی طور پہ معنی کیا ہوگا؟ میں پہلے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ لغتاً جب ہم کہتے ہیں لغوی طور پہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لغوی طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اہل زبان نے وہ لفظ ایجاد کیا تھا، جس مقصد کے لیے لفظ ایجاد کیا تھا وہ مقصد کیا تھا، جس معنی کے لیے وہ لفظ ایجاد کیا تھا وہ معنی کیا تھا۔ اب مثال کے طور پہ میرے پاس یہ مارکر ہے ایک، ڈیفینیٹلی یہ بات واضح ہے کہ جب یہ مارکر بنا تھا اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ چیز ہمیشہ پہلے معرض وجود میں آتی ہے، اس کا نام بعد میں رکھا جاتا ہے۔ قرآن مقدس بھی اس بات کی وضاحت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے سامنے پہلے چیزیں پیش کی تھیں، پھر ان کے نام پوچھے تھے۔ چیز پہلے معرض وجود میں آتی ہے، اس کا نام بعد میں پوچھا جاتا ہے، بعد میں رکھا جاتا ہے، بعد میں مقرر کیا جاتا ہے۔ جب یہ مارکر بنا تھا، اس کا نام مارکر رکھا گیا، پوائنٹر رکھا گیا، جو بھی نام رکھا گیا۔ اب جب یہ نام رکھا گیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جائے۔ ہمارے سامنے یہ وائٹ بورڈ ہے، ابھی یہ بنا نہیں تھا، اس کا نام بھی نہیں تھا، جب یہ بنا تب اس کا نام رکھا گیا۔ اب جب اس کو وائٹ بورڈ کہتے ہیں نا، تو وائٹ بورڈ کا معنی کیا ہے؟
وائٹ بورڈ کا مطلب صرف یہ والا بورڈ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دیوار مراد نہیں لی جائے گی، پنکھا مراد نہیں لیا جائے گا، اس سے کوئی جوتا مراد نہیں لیا جائے گا، یہی مراد لیا جائے گا، تو یہ اس کا لغوی معنی ہوگا۔ وہ مفہوم جس مفہوم کو معلوم کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے اہل زبان کوئی لفظ ایجاد کرتے ہیں، اس کو لغوی مفہوم کہا جاتا ہے۔ تو حدیث کا لغوی طور پہ، زبان کے طور پہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے گفتگو، اور اس کا معنی بات چیت۔ گفتگو بات چیت ایک چیز ہے۔ دوسرے نمبر پہ نئی چیز، جو بھی کوئی نئی چیز ہوگی نا اس کو حدیث کہا جائے گا لغوی طور پہ، نئی چیز۔ اسی طرح کوئی واقعہ بن جائے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں فلاں جگہ پہ حادثہ ہو گیا، حادثہ حدیث۔ حادثہ کیا ہے؟ کہ وہ معاملہ، وہ واقعہ پہلے نہیں تھا، ابھی نیا نیا ہوا ہے۔ حادثہ کیوں نیا واقعہ ہوا ہے؟ حدیث سے مراد ہوگا، اس کو حادثہ کہتے ہیں، نیا رونما ہونے والا واقعہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلے دور کی جو باتیں ہیں، پہلے دور کے واقعات ہیں، قرآن مجید نے ان کو بھی حدیث کہا ہے۔ فجعلنا احادیث، ہم نے پہلے لوگوں پر جب عذاب نازل کیا ان کو مزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ ایسے ہو گئے کہ اب زمانے کے اندر حالات و واقعات میں ان کی صرف باتیں رہ گئی ہیں، لوگ ان کی باتیں کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، ویسے ان کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوا ہے۔ تو حدیث کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ گزشتہ واقعات، لیکن چونکہ حدیث کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو چکا ہے، تو اس لیے ہم اسی مفہوم کے مطابق حدیث کو دیکھیں گے کہ حدیث کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقوال و افعال و تقریر و صفات خلقیہ و صفات خلقیہ، اس میں 5 چیزیں آ گئی ہیں۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام کی ساری باتیں حدیث کہلائیں گی۔ وہ الفاظ جو نبی رحمت علیہ السلام کی زبان مقدس سے نکلے ہیں ان کو حدیث کہا جائے گا۔ وہ اعمال جو پیغمبر کائنات علیہ السلام نے خود کر کے دکھا دیے ان کو بھی حدیث کہا جائے گا۔ ایسے اعمال، ایسے کام کاج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے، آپ کو ان کا علم ہوا لیکن آپ نے ان کا انکار نہیں کیا، ان کا رد نہیں کیا، یا کوئی بات جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی گئی، آپ نے اس بات کو سنا لیکن اس بات کا انکار نہیں کیا، اس کا رد نہیں کیا، یہ آپ کی تقریر کہلائے گی۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقریر۔ ایک تقریر وہ ہے جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ میں بول رہا ہوں اور کچھ احباب اس کو کہیں گے تقریر ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے نا۔ لیکن جب تقریر کا لفظ حدیث کے موضوع میں آئے گا، حدیث کے عنوان میں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا کام جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کو مقرر کر دیا۔ تقریر کا معنی کیا ہوگا؟ اقرار، مقرر کر دینا۔ بات سنی آپ نے، اس بات کو رد نہیں کیا آپ نے، آپ خاموش ہو گئے، یا آپ نے مسکراہٹ کے ساتھ اس پہ خوشی کا اظہار کر دیا، تو یہ بھی آپ کی تقریر کہلائے گی۔ میں دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی مثال کے طور پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، لوگوں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے الفاظ ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ قولی حدیث ہوگی۔ اس کو کیا کہیں گے؟ قولی۔ قولی 2 نقطوں والے کاف کے ساتھ ہوگا۔ قولی حدیث، قول یہ ہم عام طور پہ اقوال ذری کہتے ہیں نا، اقوال ذری، یہ اقوال قول کی جمع۔ اقوال کس کی جمع ہے؟ قول کی۔ اور قول کہتے ہیں بات کو، اور ہمارے پنجابی کے اندر یہ لفظ بڑا عام استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں اب بندہ فلانا بندہ وہ قول دا بڑا پکا ہے، میں وہ قول دا بڑا پکا ہوں۔ تو یہ لہٰذا جب قول کا لفظ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا، زبان سے بات کرنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ آپ کی زبان سے نکلے الفاظ ہیں۔ آگے دوسری چیز ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال۔ حدیث کے اندر کتنی چیزیں ہیں جی؟ سب سے پہلے نمبر پہ حدیث کے اندر ہے آپ کے اقوال۔
اقوال، دوسرے نمبر پہ افعال، دوسرے نمبر پہ افعال، پیغمبر کائنات کے افعال فعل کی جمع ہے۔ فعل کہتے ہیں کام کو، عمل کو، اللہ کے نبی نے کام کر کے دکھایا۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابی بیان کرتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ مرۃ، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ایک ایک بار وضو کر رہے تھے، کہ سارے اعضاء ایک ایک بار دھو رہے ہیں، کلی ایک بار کی، ناک میں پانی ایک بار لگایا، چہرہ ایک بار دھویا، اپنا دایاں بازو ایک بار دھویا، بایاں بازو ایک بار دھویا، سر کا مسا، کان کا مسا ایک بار کیا، پاؤں ایک بار دھویا، دوسرا پاؤں ایک بار دھویا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ ایک ایک بار وضو کر رہے تھے۔ اب یہ جو صحابی نے پیغمبر کائنات علیہ السلام کا عمل بیان کیا ہے، اس کو کہتے ہیں عملی حدیث، فعلی حدیث، یا اس کو کہتے ہیں سنت۔ دوسرے نمبر پہ اس کو سنت بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ آگے چل کے میں اس کی وضاحت کروں گا کہ حدیث اور سنت کا فرق کیا ہوتا ہے۔ چلیں، دو چیزیں ہو گئیں، اور تیسری چیز تقریر۔ تقریر کا معنی میں نے بتایا یہاں پہ کیا ہوگا، بولیے ذرا، مقرر کرنا۔ تقریر کا معنی یہاں پہ کیا ہوگا، مقرر کرنا، اقرار کرنا۔ یہاں پہ وہ تقریر نہیں ہوگی جو ایک خطیب صاحب یہاں کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ اس تقریر سے مراد مقرر کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو دیکھا، اس کو مقرر کر دیا، ہاں ٹھیک ہے یہ کام۔ کسی بات کو سنا، اس پہ خاموشی اختیار کر لی، مسکرا کے اس کی خوشی کا اظہار کر دیا، تو یہ ایک مقرر کرنا۔ دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیغمبر رحمت علیہ السلام نے جب صحابہ اکرام غزوہ خندق سے فارغ ہوئے اور نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے ہتھیار اتار دیے، تو جناب جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ کہا اللہ کے پیغمبر آپ نے تو ہتھیار اتار دیے؟ کہا جی بالکل، اور کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا یہ بنو نذیر کے لوگ جنہوں نے عین موقع پر غداری کی تھی، بدعہدی کی تھی، مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا، اب ان کے ساتھ نمٹنا جا کے، لہٰذا ان کی طرف چلیں۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اب ان کی طرف ہم نے چلنا، یہودیوں کی طرف، اور جا کے ان کی خبر لینی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ساتھ صحابہ کو یہ بھی بتا دیا کہ عصر کی نماز تم نے وہاں جا کے پڑھنی ہے، عصر کی نماز تم نے وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ جب وہاں سے چل پڑے مدینہ سے، رستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کچھ صحابہ کرام نے عصر کی نماز رستے میں پڑھ لی، اور کچھ صحابہ کرام نے وہاں جا کے پڑھی۔ نبی علیہ السلام کے سامنے بات رکھی گئی۔ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ جنہوں نے نماز رستے میں پڑھ لی تھی کہ آپ نے رستے میں نماز کیوں پڑھی؟ کہا اللہ کے رسول ٹائم ہو گیا تھا، ہم نے نماز پڑھ لی ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی جلدی جاؤ، اتنی جلدی جاؤ کہ عصر کی نماز وہاں پڑھنی جا کے، لیکن چونکہ وقت رستے میں ہو گیا تو ہم نے رستے میں نماز پڑھ لی۔ آپ نے دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ جنہوں نے نماز وہاں جا کے پڑھی تھی، تو صحابہ اکرام نے بتایا چونکہ اللہ کے نبی آپ کا حکم تھا کہ نماز وہاں پڑھنی ہے، اسی لیے ہم نے نماز وہاں جا کے پڑھی، اگرچہ لیٹ ہوئی یا وقت بھی ہم نے اس کا خیال نہیں کیا، ہم نے آپ کے فرمان کا خیال کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے کسی ایک کو بھی غلط نہیں کہا، نہ رستے میں پڑھنے والوں کو غلط کہا، نہ ان کو غلط کہا کہ جنہوں نے وہاں جا کے پڑھی تھی۔ اس کو کہتے ہیں مقرر کر دینا، کہ آپ نے دونوں کے عمل کو ٹھیک قرار دے دیا۔ یہ بھی آپ کی حدیث ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس آپ کے صحابی جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے۔ پیغمبر کائنات نے عمر بن عاص کو ایک قافلے کے اندر سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا، اور یہ قانون شریعت تھا کہ سپہ سالار نمازوں کا امام بھی ہوتا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران ایک جگہ پہ جب پڑاؤ کیا، رات کو رکے، رات کو سوئے، تو نیند کی حالت میں آپ پر غسل واجب ہو گیا، غسل کرنا ضروری ہو گیا۔ جب صبح اٹھے، اب پانی ٹھنڈا تھا، سخت سردی تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ اگر میں نے غسل کیا، ہو سکتا ہے میں بیمار ہو جاؤں یا میری موت واقع ہو جائے، لہٰذا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کیا، تیمم کیا، اور تیمم کر کے صحابہ کو نماز پڑھا دی۔ جب پانی ملا بعد میں غسل کر لیا۔ واپس جب مدینے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کر کہا اللہ کے پیغمبر میں نے رستے کے اندر یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصلیتا وانتا جنب، میرے صحابی
تو نے جنبی حالت میں غسل نہ کرنے کے باوجود تو نے غسل نہیں کیا تھا، غسل تجھ پر فرض تھا، اور تو نے اسی حالت میں نماز پڑھا دی صحابہ کو؟ آپ نے حیرانی کا اظہار کیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل دیتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے رب کے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی تھی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو خود قتل نہ کرو۔ میں نے سوچا اگر ٹھنڈے پانی سے غسل کروں گا ہو سکتا ہے مر جاؤں، تو گویا کہ میں اپنے آپ کو خود مار رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو نہ مارو۔ میرے سامنے یہ آیت آ گئی تھی، میں نے اس آیت کی روشنی میں غسل نہیں کیا، تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی آپ مسکرا پڑے، آپ نے اس بات کو غلط نہیں کہا۔ یہ تقریر ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ صفات خلقیات، صفات خلقیات، اللہ کے نبی کی خلقت، آپ کی بشری صفت، آپ کی کوئی بشری صفت، وہ بھی پیغمبر کائنات علیہ السلام کی حدیث کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں نا یہ فلاں بندہ بڑا خوبصورت ہے، یہ اس بندے کی تخلیقی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے۔ تو پیغمبر رحمت علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں تمام لوگوں میں اپنے چہرے کے لحاظ سے زیادہ خوبصورت تھے۔ وَكَانَ أَحْسَنُهُمْ خَلْقًا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تخلیق کے لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اور پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ اتنے لمبے تھے کہ لوگوں کے اندر آپ لمبے نظر آئیں، اور نہ آپ چھوٹے قد کے تھے، بلکہ آپ کا قد مبارک کیسا تھا؟ درمیانہ قد تھا۔ یہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کی ایک تخلیقی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ بھی آپ کی حدیث کہلائے گی۔ پانچویں نمبر پہ صفات خلقیات، پیغمبر کائنات علیہ السلام کی خلقی صفت، اخلاق کی صفت، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا رویہ کیسا ہوتا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، وہ جو آپ کے عادات، آپ کی صفات، ان کو بیان کیا جائے، یہ بھی آپ کی حدیث کہلائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ساری دنیا میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور جتنی سخاوت آپ ماہ رمضان میں کرتے تھے اتنی سخاوت آپ کسی مہینے میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز اور ہے، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، آپ کی یہ عادت تھی۔ عادت کا لفظ برا لفظ نہیں، اچھا لفظ نہیں، لیکن عادت کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کرنا اچھا نہیں ہے۔ ویسے لفظ عادت ٹھیک ہے، میرے بارے میں کہہ لیں اس کی یہ عادت ہے، ان کے بارے میں کہہ دیں اس کی یہ عادت ہے، ہم اپنے بارے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہنا ادب و احترام کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی یہ عادت تھی، حالانکہ لفظ غلط نہیں، لفظ ٹھیک ہے لیکن احترام کے منافی ہے، تو یہاں میں کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ پیغمبر کائنات کی صفت، اللہ کے نبی کی صفت کہنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی یہ صفت تھی، آپ علیہ السلام کی یہ صفت تھی، تو لہٰذا صفت کا لفظ استعمال کرنا یہ زیادہ مناسب اور بہتر رہے گا۔ اچھا یہ تھا حدیث کا تعارف کہ حدیث کسے کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی باتیں حدیث کہلائیں گی، اللہ کے نبی کے کام حدیث کہلائیں گے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے کام کیا گیا، آپ نے دیکھا، اس کو انکار نہیں کیا، حدیث کہلائے گا۔ اس کی ایک مثال اور ہے، پیغمبر کائنات علیہ السلام کے دسترخوان پر، نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر ذب کا گوشت پیش کیا گیا اور نبی علیہ السلام موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس چیز کا گوشت ہے؟ صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول ذب کا گوشت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو پیچھے ہٹا دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کائنات کے ساتھ دسترخوان پر موجود ہیں، اللہ کے نبی سے سوال کیا اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، ولیکن یہ حرام نہیں لیکن میرا مزاج اس کو اچھا نہیں سمجھتا،
مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، یہ گوشت اچھا نہیں لگتا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی آ گیا، چلتے چلتے تو مسئلے بھی حل کر دینا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اصل میں مجھے اس بات کا اندازہ تجربہ ایسے ہوا، ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ نا کوئی مجھے یاد نہیں اس وقت کھانے کی کوئی چیز کوئی ڈش تھی، تو میں نے کہا کہ یہ میں نہیں کھانا چاہتا۔ تو ساتھیوں نے بڑا اعتراض کیا کہ آپ اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام کے دسترخوان پر ذبح کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ حرام نہیں، لیکن میرا مزاج اس کو اچھا نہیں سمجھتا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں نے برتن اپنی طرف کھینچا اور کھانا شروع کر دیا۔ آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے اور پیغمبر کائنات بڑی حیرت کے ساتھ ان کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بھی تقریر ہے، اللہ کے نبی نے ان کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا، آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے روکا نہیں اس کو۔ آپ کی تخلیقی صفت یا آپ کے کردار مبارک کی کوئی صفت ہو تو وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہلائے گی۔ اچھا ہمارا دوسرا ٹاپک تھا کہ حدیث کی ضرورت کیا ہے، یہ تو تھی حدیث کا تعارف، حدیث کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں حدیث کی ضرورت، سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ حدیث قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، حدیث قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مقدس اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے رب کا تعارف چاہتے ہیں تو آپ کے لیے قرآن مقدس کو سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کائنات کی حدیث کا سمجھنا ضروری ہے۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت تک ہمیں قرآن کا بھی پتہ نہیں چل سکتا، ہمیں قرآن کا علم بھی نہیں ہو سکتا جب تک حدیث کا علم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حدیث بتاتی ہے کہ قرآن کیا ہے، یہ ہمیں حدیث نے بتایا ہے۔ اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے تو یقین مانے قرآن مقدس کا بھی انکار ہو جاتا ہے۔ اب قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم سب سے پہلے عبادات میں آ جاتے ہیں۔ عبادت کے اندر سب سے پہلے نماز ہے۔ قرآن مجید نے نماز کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم، صلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب اگر لغت کے لحاظ سے دیکھیں گے نا تو صلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے صلاۃ الصلوین، صلاۃ الصلوین، اس کا معنی اپنے چتڑ کو حرکت دینا۔ آپ دوسرے معنوں میں یہ سمجھ لیں ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا، یہ اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ اگر لغت کے لحاظ سے دیکھیں گے، صلاۃ کا معنی متعین کریں گے تو صلاۃ کا معنی یہ نہیں آئے گا جو نماز ہم پڑھتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی کیا آئے گا؟ جسم کو حرکت دینا۔ لیکن ہم قرآن حدیث سے پوچھیں گے کہ حدیث صلاۃ کا معنی کیا کرتی ہے، تو پیغمبر کائنات کا فرمان ہمیں نظر آتا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں صلاۃ ایسے ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نماز کیسے پڑھتے تھے؟ صحابہ نے ویسے اس کو بیان کر دیا۔ آپ کا رکوع کیسا تھا، آپ کا سجدہ کیسا تھا، آپ کا قیام کیسا تھا، آپ کا تشہد کیسا تھا۔ قرآن مجید نے صرف نماز کا ذکر کیا ہے، نہ نماز کے وقت بیان کیے، کون سی نماز کس ٹائم میں پڑھنی ہے کوئی بیان نہیں کیا، کس نماز کی کتنی رکعات ہیں بیان نہیں کیا قرآن مجید نے، کون سی نماز کے ارکان کتنے قرآن مقدس نے بیان نہیں کیا۔ اسی طرح نماز کے بارے میں امامت کون کروائے گا باجماعت میں، قرآن مجید نے بیان نہیں کیا۔ صفیں کس انداز سے بنے گی، قرآن مجید نے بیان نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث سے ملیں گی۔ اسی طرح روزے کے اندر، چونکہ اب روزے کا موسم ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن مجید نے روزے کا ذکر تو کیا کہ روزہ رکھو، اور روزے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روزے کے لفظ استعمال ہوا صوم کا، صوم کا معنی ڈھال، رک جانا، روزے کا معنی کیا ہے؟ رک جانا، تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، باقی تو ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن پیغمبر کائنات علیہ السلام نے روزہ رکھ کے دکھایا، صحابہ کو دکھایا کہ روزہ ایسے رکھا جائے گا۔ یہ ہمیں روزہ رکھنے کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ کی حدیث سے ملے گا۔ اگر اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں دیکھا جائے گا ہمیں روزے کا بھی کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ قرآن مجید نے حج کا ذکر کیا لیکن حج کا طریقہ نہیں بیان کیا، احرام کا ذکر نہیں کیا، میقات کا ذکر نہیں کیا، قربانی کیسے کرنی اس کا ذکر نہیں کیا، جمرات کو کینکریاں کیسے مارنی ذکر نہیں کیا، طواف کیسے کرنا ہے قرآن نے ذکر نہیں کیا۔
کتنی باتیں ایسی ہیں، ان ساری باتوں کو کون بیان کر رہا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، جب قرآن موجود تھا تو صحابہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے نبی قرآن کافی ہے، ہم حدیث سے ہم آپ سے کیوں سیکھیں؟ لیکن اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا کہ میرے صحابہ میرے سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، تو صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیے، آپ سے حج کے طریقے سیکھے۔ کسی صحابی نے طواف کا سوال کیا، کسی صحابی نے جمرات کا سوال کیا، کسی صحابی نے قربانی کا ہدی کا سوال کیا، کسی صحابی نے نہر کا سوال کیا، کسی صحابی نے قصر کا حلق کا سوال کیا۔ اللہ کے نبی سے سوالات کیے گئے اور صحابہ نے سیکھے طریقے اللہ کے نبی سے، یہ تھی ضرورت۔ اسی طرح ہم دنیا کے معاملات میں دیکھتے ہیں، دنیا کے معاملات میں دیکھیں، قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے کہ بیٹی سے نکاح نہ کرو، ماں سے نکاح نہ کرو، بہن سے نکاح نہ کرو، لیکن آپ تمام احباب موجود ہیں، ہم میں سے کوئی مسلمان کبھی اپنی پھپھی سے شادی کرتا ہے؟ کبھی اپنی خالہ سے شادی کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ حدیث بیان کرتی ہے کہ پھپھی کے ساتھ بھتیجے کا نکاح حرام ہے، حدیث بیان کرتی ہے خالہ کے ساتھ بھانجے کا نکاح حرام ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں آ جائیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ تم پر مردار حرام ہے، تم پر مردار حرام ہے، لیکن بازار سے مچھلی لیتے ہیں تو کیا مچھلی زندہ ہوتی ہے؟ مچھلی کھاتے ہیں نا، زندہ تو نہیں ہوتی، مردار ہوتی ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مردار حرام ہے، تو ہم یہ کہاں سے اس کو حلال مانیں گے؟ حدیث رسول سے، اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 مردار تمہارے لیے حلال ہے، 2 مردار حلال ہے، مچھلی مر جائے تب بھی حلال ہے، اور ٹڈی دل، یہ جس کو نا یہ جراد کہتے ہیں، جراد مکڑی، ٹڈی دل اس کو کہتے ہیں، یہ ٹڈی دل یہ کھیتوں کے اندر جو حملہ کرتی ہے، وہ بھی تمہارے لیے اگر مر جائے تب وہ بھی حلال ہے، تو یہ 2 مردار بھی ہمارے لیے حلال ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ، اس کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ ٹائم میرا مکمل ہو گیا، صرف 2 یا 3 منٹ آپ کے زیادہ لے رہا ہوں۔ حدیث کی اہمیت اس کی، جب کسی چیز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے نا، پھر انسان کی توجہ محبت اس کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ اس وقت تعارف حدیث کی، اس دور کے اندر حدیث کو سمجھنے کی ضرورت کتنی، اہمیت کتنی ہے، تو یقیناً آپ کی محبت اس کے ساتھ اور زیادہ ہو جائے گی۔ آپ احباب بیٹھیں، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ حدیث کی اہمیت اتنی ضروری ہے جتنی قرآن کی ضرورت ہے۔ حدیث اتنی اہم ہے جتنا قرآن اہم ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، جب تک کلمے کے دونوں حصوں پر ایمان نہ لایا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وقت تک انسان مومن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جب تک انسان قرآن کو نہ مانے، حدیث کو نہ مانے، اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جس طرح قرآن مقدس پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ پھر عمل میں کوئی فرق نہیں، جس طرح قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ دونوں کے اندر عمل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں عمل میں برابر ہیں، ایمان میں دونوں برابر ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن مقدس وہ اصل ہے، قانون ہے، اور حدیث اس کی تفسیر ہے، حدیث اس کی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حدیث کی اہمیت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اور آج کل یہ بہت بڑا فتنہ اٹھ چکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس فتنے کو اللہ ختم کر دے، آج کے نوجوان کو اللہ تعالیٰ گمراہی سے محفوظ فرما لے۔ کل چونکہ جمعہ ہے تو کل بروز جمعہ چھٹی ہوا کرے گی، اور ہفتے والے دن انشاءاللہ میاں عبد الواحد صاحب ان کا لیکچر ہوگا، اور ان کا لیکچر ہوگا حدیث کی حجیت کے معاملے میں، کہ حدیث کیسے اس کو دلیل مانا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ آپ احباب خود بھی آیا کریں، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیا کریں۔ ہماری طرف سے جو کوئی کمی کوتاہی ہو آپ ہمیں اس کے بارے میں نوٹ کروائیں، تاکہ آئندہ درس کے اندر ہم اس کو ختم کر لیں۔